بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے دوستوں کہ وہ سوالات جو اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر میں جواب دیتا ہوں۔ حکیم صاحب، قبض کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیے، قبض جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ قبض اکثر اوقات قبض جو ہے یہ گرمی اور خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ معدے میں خشکی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ جو عضلاتی مریض ہوتے ہیں انہیں قبض رہتا ہے۔ اس کے لیے ہم علاج، سادہ سا علاج ہے وہ یہ ہے کہ بھوسی اسبگول رات کو 1 چمچ نیم گرم دودھ میں ڈال کر کے یوز کرنے سے بھی قبض رفع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مستقل آپ نے چلانا ہے اور کھلا ہوا دودھ، جانور کے ڈبے والا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے روغن ارنبی، جس کو کسٹرڈ آئل بھی کہتے ہیں، یا وہ رات کو گرم دودھ میں ڈال کر کے اس کو استعمال کرنے سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے۔ معدہ جو ہے خشکی کا شکار ہے، اس میں تری پیدا کریں گے، انشاءاللہ قبض ہماری رفع ہو جائے گی۔ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس سے آگے چل کے بواسیر کا مرض بھی بن سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ احتلام بار بار کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، احتلام جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ احتلام کی بھی 2 ہی مین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے احتلام کی کہ انسان کے اندر، اکثر نوجوانوں کے اندر یا شادی شدہ افراد میں بھی ہوتا ہے کہ ان کا مادہ، یعنی جو مادہ منویہ ہے وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی لیٹ جاتے ہیں تھوڑا سا خیال آنے سے یا بلا کسی ارادہ کے جب وہ اٹھتے ہیں تو احتلام ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مادہ منویہ انتہائی باریک یعنی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم صفوف مغلظ جو بتاتے ہیں وہ استعمال کرنے سے بھی یہ کنٹرول، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معدے میں خشکی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی، اور معدے اور جگر کی گرمائش، ان دونوں کی وجہ سے بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، گود کتیرا اور اسبگول کی بھوسی، یہ اگر دودھ میں ڈال کر کے رات کو اور صبح اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جائے تو اس سے ہماری جگر کی گرمی اور معدے کی گرمی خارج ہو جائے گی، اور گود کتیرا استعمال کر کے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم احتلام سے بچ سکتے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے اور اس کے اسباب کیا؟ دیکھیے، مردانہ کمزوری جو ہے وہ بسا اوقات انسان کے جسم کے اندر قوت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی۔ ایک نمبر 2 کہ مردانہ کمزوری کے اسباب یہ ہے کہ بچپن میں، جوانی میں غلط کاریاں اتنی کر چکے ہیں ہمارے نوجوان کہ اس کی وجہ سے جو اصل مادہ ہے جو اللہ نے انسان کے جسم میں پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان بالکل، یعنی وہ مادہ جو خارج ہو جاتے، جو جوانی میں بنیادی مادہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل مادہ ہے وہ تو خارج ہو چکا ہے۔ اب انسان اپنے بیوی کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غلط کاریاں نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر ہم مزاج کو دیکھ کر کے اس کی دوائیں استعمال کراتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اندر جنریٹر میں یا ٹرانسفارمر میں پاور ہوتا ہے لیکن بٹن خراب ہوتا ہے، یعنی نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تلاوت وغیرہ استعمال کر کے اگر نفس کی اصلاح کی جائے تو مردانہ طاقت بحال۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ گردے خراب کیوں ہوتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہے؟ دیکھیے، گردے خراب ہونے کے اسباب اس پر میں نے مستقل ویڈیو بھی بنائی ہے کہ گردے کیوں خراب ہوتے ہیں، لیکن گردے خراب ہونے کے جو ہے اسباب اور وجہ یہ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیپسی، کولڈ ڈرنک، اسٹنگ وغیرہ، یہ جو تلی ہوئی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، پیشاب کو زیادہ دیر تک روکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ غلط قسم کی، یعنی کمزور قسم کی غذا جس پہ جراثیم وغیرہ پائے جائے، صفائی نہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گردے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ آگے چل کے کام چھوڑ دیتے، خراب ہو جاتے۔ یہ اس کے اسباب ہے، باقی تفصیلی بات انشاءاللہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ فضاق کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا علامات؟ دیکھیے، سوزاک جو ہے یہ مردوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سوزاک پیشاب کی نالی میں زخم کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تیزابیت کی وجہ سے پیشاب کی جو نس ہوتی ہے، نالی ہوتی ہے، اس میں زخم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب نکلتے وقت اس میں ایسی جلن محسوس ہوتی ہے جیسے کہ کوئلہ یہاں سے گزر رہا ہے، تو جلن ہوتی ہے، اس کو سوزاک کہتے ہیں۔ اس کا علاج بہت ہی آسان ہے، حکمت میں خاص کر قانون مفرد اعضاء میں وہ آسان اس طرح ہے کہ اس کا علاج اگر ہم کرنا چاہیں تو گھر میں کر سکتے ہیں۔ آسان علاج یہ ہے
کہ ہم بکری کا دودھ لیں، اس میں ہلدی اپنے ہاتھ سے کوٹ کر، بازار سے تیار ہلدی نہیں لیں کیونکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ہم نے ہلدی لے کر کے اس میں ملانی ہے، پیس کر کے پھر اس کو چان کر کے بکری کے دودھ میں ملانی ہے۔ بکری کا دودھ ہم استعمال کریں گے، اس میں تھوڑی سی ہلدی 1 پاؤ میں ملا کر کے اس کو ہم نے حل کرنا ہے، اس کو پینے گرم نہیں کرنا ہے، کچی حالت میں پینا ہے۔ یہ کامیاب علاج ہے، اس کو کر کے ہم اپنی صحت کا، اپنی بیماری کا یعنی مسئلہ حل کروا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ سوزاک کے جو مریض ہے وہ سرخ مرچ، تلی ہوئی چیزیں، کباب، چکن وغیرہ ان چیزوں سے بالکل، انڈا، پراٹھا اس سے پرہیز کریں گے، بریانی اگر اس سے پرہیز نہیں کریں گے تو ان کو شفا ملنا ناممکن، مشکل نہیں بلکہ ناممکن۔ سوال نمبر 6، معدے میں جلن کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے معدے کی جو جلن ہے یہ میں بتا چکا ہوں قبض کے باب میں کہ معدے کی جو جلن ہے یہ خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خشکی کو رفع کیا جائے تو معدہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر جلن نہیں ہوگا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ بچے سوکھڑا پن کے شکار ہیں اور جسم ان کا بنتا نہیں۔ دیکھیے سوکڑا بچوں میں جو پایا جاتا ہے کہ بچہ بالکل دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اسے کوئی اجازت نہیں، اس کا علاج جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہم حکمت میں آئے تو حکمت میں بھی اس کا علاج ہے۔ چھونے کی ڈلی لے کر کے ہم نے اس پر میری ویڈیو پڑی ہوئی، کک کو ہم کس طرح بڑھائیں، میری اس نام سے جو ویڈیو ہے قد کیوں نہیں بڑھتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو ہماری دیکھی جائے تو اس میں نے مکمل طریقہ بتایا کہ ہم سوکھڑے پن سے اور قد کے چھوٹے پن سے کس طرح بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا علاج موجود ہے، اس ویڈیو وہ دیکھیں۔ سوال نمبر 8، بواسیر کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے بواسیر جو ہے یہ قبض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم قبض کا علاج کر لیں تو بواسیر سے ہماری جان۔ جو میرے دوست قبض کے شکار ہے، بواسیر کے شکار ہے، وہ سب سے پہلے اپنے قبض پہ توجہ دے۔ اگر قبض رفع نہیں ہوگی تو بواسیر کا علاج مشکل نہیں، ناممکن۔ اس لیے جتنے دوست ہیں وہ آپریشن سے پہلے اپنی قبض پہ توجہ دے، قبض کا علاج کیا جائے۔ قبض کے لیے ہماری جو دوا ہے 4 غلین، وہ بہترین دوا ہے۔ گندک آملہ سار 3 تولہ، رائی 1 تولہ، تیز پات 1 تولہ اور اس کے ساتھ اجوائن دیسی 1 تولہ۔ یہ صفوف بنا کر کے اس کو آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھایا جائے تو یہ بواسیر کا اور قبض کا بہترین علاج۔ سوال نمبر 9، شوگر کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے شوگر 2 مزاجوں میں پایا جا سکتا ہے اور گرمی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ گرمی کا جو مزاج ہے، گرم تر جو مزاج ہے، اور اسی طرح جو اعصابی مزاج ہے اس میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ مختلف، لیکن اکثر میں شوگر کے لیے جو ایک دوا بتاتا ہوں، اس پر شاید میری ویڈیو بھی پڑی ہے، بادام، کالے چنے اور اسی کے ساتھ ساتھ کڑوے جو، یہ 3 چیزیں برابر وزن میں لے کر کے اس کا صفوف بنایا جائے اور آدھا چمچ صبح دوپہر شام مریض کو کھلایا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تقریباً میں نے دونوں مزاج میں آزمایا ہے اور اس کے نتائج ہم نے بہت کامیاب پائے۔ یہ کامیاب علاج ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے۔ سوال نمبر 10، خشک کھانسی کا کوئی علاج بتا۔ دیکھیے خشک کھانسی جو ہے یہ جب سسٹم خشک ہو جاتا ہے اندر تو اس کی وجہ سے کھانسی ہو، تو اس کے لیے ایک آسان سا شربت میں بتاتا ہوں جو مارکیٹ سے تقریباً عام ملتا ہے۔ اس شربت کا نام ہے شربت سدوری۔ شربت سدوری خشک کھانسی کا کامیاب اور بہترین اور مجرب علاج، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے، چاہے بوڑھوں کو ہو، چاہے جوانوں کو ہو، چاہے بچوں کو، ہر عمر میں ہم نے اس کو آزمایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے فوائد ہم۔ دوسری بات کہ اس کے لیے جو ہمارا نسخہ ہے، حکمت کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے، اڑوسا یعنی برگ بانسا جس کو کہا جاتا ہے، یہ گوند کتیرا، ہلدی، ملٹی اور سونف، یہ چیزیں برابر وزن میں لے کر کے، ہلدی، ملٹی، سونف، برگ بانسا، گوند کتیرا، یہ چیزیں برابر وزن میں لے کر کے یعنی 20-20 گرام لے کر کے ایک بندے کے لیے کافی ہے، یا 25-25 30-30 گرام لے کر کے اس کا پاؤڈر بنایا جائے، لیکن اس کو چاننا ضرور کیونکہ اس میں ریشہ پایا جاتا ہے، پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، تو اس کو چانا جائے اور اس صفوف کا آدھا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے، بلکہ آدھے سے بھی کم، چوتھائی چمچ، انشاءاللہ خشک کھانسی اس سے رفع ہو جائے گی۔ اور جو خشک کھانسی کے مریض ہے، دوا کے مریض، آپ اس کو دیسی گھی، دودھ وغیرہ استعمال کروائے، اس سے تری پیدا ہوگی، تو خشکی رفع ہو جائے گی، آپ کی کھانسی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آ چکے آپ کے سامنے، انہی باتوں پر اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔